السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی نیک حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سورۃ آل عمران شروع ہو چکی ہے، تو آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے لے کر 33 تا 41 آیت نمبر 41 تک پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وعلی آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں کے لیے، مثلا تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض یقیناً بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سورۃ بقرہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مثلا ہو گیا، اور اس سے آگے بھی انشاءاللہ چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یعنی کہ آیتیں اور بھی ہیں قرآن پاک میں، مختلف صورتوں میں مختلف آیات ہیں، اور سورۃ بقرہ میں یعنی کہ کافی اس کے بارے میں نے کافی لمبا چوڑا بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ سورۃ بقرہ میں اس کا سلسلہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے مثلا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ان کو اور ان کی اولاد کو بھی زمین میں یعنی کہ خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفتاً، یعنی سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ بھی کریں، تو فرشتوں نے انہیں سجدہ بھی کیا، لیکن ابلیس نے نہیں تھا کیا۔ تو مثلا اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنے کے لیے جنت میں جگہ دی اور کہا کہ مثلا اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم مثلا کہ خطا کھاؤ گے۔ تو پھر ابلیس نے اپنا کام کر دکھایا اور حضرت آدم اور اماں حوا کو یعنی کہ جنت سے نکلوا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند نام سکھائے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں بنانے والے ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو نام سکھائے تھے، تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کے سامنے وہ نام بیان کرو۔ مثلا ایسے کا واقعہ سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رہنے کی جگہ دی اور آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں علم دیا۔ ٹھیک ہے، تو جو آگے ہے نوحن، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے منتخب کیا، تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آل ابراہیم، اور ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں ہم نے اپنے فیصلے کے مطابق آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ نے مثلا سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بھی منتخب فرمایا، یعنی آل ابراہیم اور آل عمران تمام جہان کے لوگوں میں سے چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خاندانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو، یعنی ان کی جو خاندان ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نبی محفوظ فرمایا ہے، نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں آیت نمبر 58 میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام میں خاص سے نوازا تھا۔ یہ لوگ آدم یعنی آدم میں سے تھے، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ان کی اولاد میں سے بھی تھے، اور ابراہیم اور اسرائیل ان کی اولاد میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد نوح علیہ السلام، ان کی اولاد ابراہیم اور ان کی اولاد عمران اور عمران کی اولاد کو منتخب فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں آدم کی اولاد ہیں، ان کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نبوت نوح میں مثلا ان کی اولاد جو ہے یعنی اولاد در اولاد ہیں، سمجھ آ گئی آپ کو؟
اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ذریاتن بعضھا من بعض، یعنی یہ نبی سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام نوح کی اولاد تھے، نوح علیہ السلام آدم کی اولاد تھے۔ واللہ سمیع العلیم، اور اللہ بہت سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ ابراہیم کے خاندان میں نبی آتے رہے اور انہی کے خاندان میں اللہ کے آخری رسول بھی تھے۔ ان پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا یعنی ہم سب پر کیا ہے؟ فرض ہے، تاکہ ہم ہدایت یاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی آیت نمبر 35، 36، 37 وغیرہ۔ یعنی اس قالت عمران ربی انی نظرت، یعنی اس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 35، 36 کا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے لیے وقف ہوگا۔ اے میرے رب، اس نظر کو میری طرف سے قبول فرمانا، بے شک تو سب سے بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب واضح حمل کا وقت آیا تو ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، تو وہ کہنے لگی، ہیں میرے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ تو اچھی طرح مثلا تمہیں تو معلوم ہے کہ جو کچھ اس کے یہاں پیدا ہوا ہے وہ رب، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکا ہوتا تو وہ لڑکے کی اس نے نیت کی تھی کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ میں تیری نظر کرتی، تو یہ لڑکی ہو گئی ہے، تو لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہے، یعنی وہ جو کچھ دین کی خدمت کرتا ہے لڑکی تو نہیں نہ کر سکتی۔ بہرحال میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے فتنے سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ کہتے ہیں کہ الغرض مریم کے رب نے مریم کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور بڑی اچھی طرح سے ان کی پرورش کی، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت خانے میں ان کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں دے کر ایک دن زکریا علیہ السلام نے پوچھا، ہے مریم، یہ کھانے کی چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ تو مریم نے کہا، اللہ کے پاس سے آتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یعنی کہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں۔ ان اللہ یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، میں یہ شاؤ جسے جاتا ہے بغیر حساب، یعنی کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور امامت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا، اور عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کون تھے؟ حضرت عمران علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثلاً کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ بالکل کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمانا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ انتخاب اسی طرح تھا، اللہ تعالیٰ کے ایک قدیم دستور کے مطابق تھا۔ عیسائیوں نے غلطی کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، مثلا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی والدہ تو مریم تھی، تو حضرت مریم جو ہیں، حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ترجمے میں بتایا کہ وہ یاد کرو جب زوجہ عمران حاملہ ہوئیں تو انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور وہ زندگی بھر تیرے کام کرے گا، لیکن اس نے دعا کی کہ مجھے میری نظر قبول فرمائے، انک انت السمیع العلیم۔ تو ایسے میں زوجہ جو عمران کی بیوی تھی ان کے ہاں لڑکا ہو، وہ مثلا اس نے کہا کہ میرے ہاں اگر لڑکا ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لڑکا ہوگا تو میں تیری نظر کروں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا میں کیسے اس کو وقف کر دوں تیری خدمت کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکا ہوتا وہ تو تیری خدمت کرتا، اس کو انجام دیتا، لیکن لڑکی جو ہے یہ صفت نازک ہونے کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتی، تو پھر اللہ نے
مثلا اس نے کہا کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اس کو شیطان مردود کے مقابلے میں میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مثلا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بچہ مثلا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نا۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی انگلی اس کے پہلو میں لگاتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ بچہ پھر روتا ہے، سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے شیطان نے نہیں ہاتھ لگا سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 37 میں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی طرح ان کی پرورش کی۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش اچھی طرح کی، تو ظاہر ہے کہ شیطان کیسے ان کے پاس آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا ہے اور دنیا کے تمام عورتوں پر تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم پاک تھی، پاک بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اگرچہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں نشوونما پا رہی تھیں، تاہم ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے رکھا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان کی خبر گیری کرتے رہتے تھے، ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو وہ اکثر دیکھتے، حضرت زکریا علیہ السلام اکثر دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی، تو وہ پوچھتے کہ مریم، یعنی جب وہ حاملہ تھی، یہ تب کی بات ہے کہ مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کھانے کے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ تو کہتی مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہماری جو اولاد ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنی چاہیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلیں، اور جو ہمارے پاس مال ہے اسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وقف ہو جانا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 38، 39 اور 40 یہ بھی اسی آیت کے متعلق ہے۔ پچھلی جو آیت ہے نا، یہ بھی آیتیں انہی آیتوں کا حصہ ہیں۔ یعنی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، انہوں نے کہا میرے رب مجھے بھی اپنے پاس سے صالح اور نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے کہ میں نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتوں کو خوشخبری دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ فرشتوں نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے ان کو ایسی حالت میں آواز دی کہ وہ عبادت خانے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دی ہے، وہ اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، وہ سردار، حیادار، نبی اور صالح ہوں گے۔ زکریا نے کہا ہے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ بچہ کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہ کرو سوائے اس کے کہ بوقت ضرورت اشارہ کر دو، ان 3 دنوں میں کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ واذکروا ربک کا کثیرن، یعنی کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کثرت سے اس کی تسبیح بیان کریں۔ یعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانے کی چیزیں وافر مقدار میں ہیں اور بغیر ثواب بھی انہیں رزق مہیا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر آپ کا دل کیا کہ میں بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بھی نیک اولاد سے نواز۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو پھر اللہ نے ان کی دعا سنی، انّا کا سمیع دعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور پھر فرشتوں سے کہا جاؤ حضرت زکریا علیہ السلام کو خفقی طور پر یعنی کہ آواز ظاہر نہ ہو تو خوشخبری دے کے آؤ زکریا کو کہ تمہارے ہاں بھی آنے والا۔ تو پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے لڑکے کی دعا مانگی تھی، جو ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، تو ہم لوگ کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں؟ دیکھیں نبی اللہ سے اولاد کی دعا تو نبی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے،
نبیوں نے دعا کی ہے اولاد کے لیے، یعنی اولاد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میوہ رکھا ہے اس میں، یہ ایک ایسا میوہ ہے، دنیا کا میوہ ہے، یہ رحمت ہے، اس لیے تو اس کو نعمت شمار کیا گیا کہ ایسی یہ نعمت ہے کہ اس کے لیے تو فرشتے دعا کرتے رہے ہیں۔ سوری، فرشتوں کا نام نہیں، اس کے لیے تو انبیاء دعا کرتے رہے ہیں، معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، فرشتہ میرے منہ سے نام نہیں، اس کے لیے تو انبیاء دعا کرتے رہے ہیں۔ تو انبیاء بھی یعنی اولاد کی حسرت اور تمنا تو انبیاء کے دل میں بھی تھی، تو ہمارے میں کیوں نہ ہو، ہم تو انسان ہیں، انبیاء بھی انسان ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مثلا اللہ تعالیٰ یعنی جیسے حضرت شعیب علیہ السلام تھے تو ان کی بیٹیاں ہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے 3 بیٹے تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، یعنی اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیٹے لے لیے۔ اسی طرح مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کا پڑھیں، آپ کے مثلا بیٹے تھے، مثلا آپ کی بیویوں مختلف بیویوں میں سے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جن کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اولاد کی دعا تو انبیاء کرتے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے، بیٹے دے، نیک دے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے انہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو خوشخبری کے لیے جب بھیجا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہو، یعنی نام کی بھی بشارت دے دیا، نام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ بیٹا ایک ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی صفات کی خوشخبری بھی زکریا علیہ السلام کو سنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ مصدق بالکلمات من اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، یعنی عیسیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ خوشخبری کا منشا یہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، وہ گواہی دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت ان کی یہ بتائی کہ وہ سیدن یعنی سید ہوں گے، یعنی علم دین کی حکمت اور دانائی اور اصلاح قوم، مطلب وہ اصلاح کرنے والے ہوں گے، انہیں سرداری کا منصب حاصل ہوگا۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری صفت یہ بتائی ہے کہ وہ بڑے پاک باز، نیک چلن، نیک سیرت ہوں گے، تمام برائیوں سے آپ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی چیز کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ واقعی بڑے متقی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چوتھی صفت میں یہ بیان فرمایا کہ وہ نبی ہوں گے، یعنی دیکھ لیں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، ان کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کو یہ جو بشارتیں دی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہا ہے قرآن پاک میں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کر اس کے بارے میں اور بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 صفات جو ہیں وہ پیش کی ہیں، تو یقیناً وہ صالح ہیں، وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے یعنی کہ زکریا علیہ السلام کے دعائیہ کلمات طیبات کی عملی تفسیر میں، یعنی اس کے بارے میں ہم آگے چل کر اور بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی ایک صالح فرزند کی یعنی کہ خوشخبری سنی تو پھر انہوں نے آگے سے پوچھا کیا مثلا وہی بات پھر وہ حضرت یعنی زکریا علیہ السلام نے دوبارہ دہرائی نا، تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی وضاحت سے بتا دیا، ان کی صفات بھی ہائی لائٹ کی، تو پھر جب مثلا حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ کا حکم مانا، اور انہوں نے بھی یعنی حدیث کی روشنی میں بھی اور آیتوں کی روشنی میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے خاموشی کے 3 روزے رکھے اور ان 3 دنوں میں کسی سے بات نہیں کی، تو پھر بس اس کے بعد حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نشانیاں ہی ہیں کہ ٹھیک ہے. اور سورۃ مریم میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہم مزید تفصیل اور بھی پڑھیں گے. اس کا جو نتیجہ خاص ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حالات کو سازگار بھی کر سکتا ہے. وہی ہمیں یعنی وہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمیں رزق ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو ایسے وقت میں اولاد بھی دے سکتا ہے جب کہ اولاد نہ ہونے کے اسباب ہوں، جیسے کہ وہ بائیں تھی. تو جب آپ کے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی تمنا کریں، اور جب اولاد ہو تو اسے نیک اس کی پرورش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بھی ہم میں سے بھی کوئی نیک پیدا کر دیں کہ وہ تیرے راستے پر چلیں، تیرے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کریں اور تیری رضا کی خاطر ہی زندگی بسر کریں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے پر چلاؤ اور ہماری اولاد کو بھی اپنے راستے پر چلاؤ، اور ہمیں اس راستے پر چلاؤ جو تمہیں پسند ہے، جو تیرے نبی کو پسند ہے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہماری اولاد کو بھی ہدایت دے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلائے اور ہماری اولاد کو بھی اپنے راستے پر چلائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.